بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیری ہے اس کی بھی تعریف کی گئی اور مذمت کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ امیری انسان کو بے نیاز کرتی اور متقی بناتی ہے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایک امیری وہ ہے جو انسان کے وجود میں ایک مستی پیدا کرتی ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کیونکہ وہ امیر ہے تو جو چاہے لے سکتا ہے، مہنگی سے مہنگی گاڑی، مہنگے سے مہنگا گھر، اچھے سے اچھا نوکر۔ تو اب یہ سمجھتا ہے غریب کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ میں امیر ہوں تو میرا حق ہے، میں اس پہ ڈانٹ بھی سکتا ہوں، چاہے وہ سچا بھی ہو میں اسے جھٹلا سکتا ہوں کیونکہ میں امیر ہوں۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان، یہ قرآن کی آیت، جب انسان خود کو غنی سمجھنے لگتا ہے کہ میں امیر ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیطغی، پھر وہ طغیان کرتا ہے۔ تو معصوم فرماتے جب انسان امیری اور پیسہ اس کے پاس آتا ہے اور سمجھتا ہے جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے وجود میں چند صفات پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی صفت جو امیری اور غنی ہے، اردو میں ہم غنی کہتے ہیں، عربی میں غنا کہتے ہیں۔ غنا دو معنی ہے، غنا لہو و لعب والی بھی ہے، یہ امیری والی غنا ہے۔ جب یہ غنی ہوتا ہے تو اس کے وجود میں چند صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک اس میں حرص پیدا ہوتا ہے، پیسہ ہے لیکن یہ کہتا ہے اور پیسہ کماؤں، اور پیسہ بناؤں۔ 500 گز کا گھر ہے، کہتے ہیں 1000 کا، 1000 کا، 2000 کا، یہ اور بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ آفت ہے، یعنی حرص، خود امیری میں حرص کا آنا یہ انسان کی ایک آفت پیدا کرتا ہے۔ امیری کیونکہ امیری اپنے ساتھ ایک کچھ آفتیں لاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ آسائشیں لاتی ہے تو کچھ آفتیں بھی لاتی ہے۔ تو جب تم آسائشوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہو تو اس کی آفتوں کو بھی ایکسیپٹ کرو، یہ آفتیں ہیں اس میں۔ ایک آفت اس کی یہ ہے کہ وہ انسان کے وجود میں حرص کو پیدا کرتی ہے۔ دوسری جو امیری انسان کے وجود میں آفت پیدا، اس کے وجود میں غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ سمجھتا ہے میں جو چاہوں لے سکتا ہوں، نوکر چاکر، بڑا گھر، سب کچھ، تو آٹومیٹیکلی اس میں ایک عجب، ایک تکبر، کیونکہ ایک بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، غریبوں کو اپنے نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کیونکہ معاشرہ بھی امیروں کا احترام کرتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، تو آٹومیٹیکلی اس کے وجود میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اغننی، اے خدا مجھے بے نیاز کرو، وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِي۔ اب امام کون سی امیری چاہ رہے ہیں؟ ایک ایسی امیری جس میں بہت، یہاں پر اوسع یہاں پر ایک لغت کی بحث سے میں اس میں جاننا نہیں چاہ رہا کیونکہ وہ آپ کے کام کی نہیں ہے۔ وَتَفْتِنِي بِالنَّظَرِ، اے خدا، یہ میں نے کہا دو لفظ ہیں، نظر بھی ہے، بطر بھی ہے۔ اے خدا مجھے اوسع میں رزق میں برکت دے اور مجھے نظر سے بچا یا تکبر سے بچا۔ نظر کا مطلب یہ کہ انسان ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں، مثال کے طور پہ اس کے پاس مال ہے، امیر ہے، لہذا وہ کسی کے بڑے گھر کو دیکھتا ہے، کہتا ہے میں بڑا گھر بناؤں گا، فلاں نے اچھا وہ والی ماڈل والی گاڑی خریدی ہے، میں بھی خریدوں گا، فلاں خاتون نے وہ جوڑا پہنا، شوہر کو کہتے ہیں مجھے بھی وہ جوڑا لے کر، تو بچہ دیکھتا ہے با فلاں کے پاس یہ تھا، مجھے بھی، ابھی امیر ہے نا۔ تو امیری میں جب انسان جاتا ہے تو اس میں دیکھا دیکھی بہت آ جاتی ہے، فلاں کے پاس یہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ ایک تو دیکھا دیکھی سے خدا مجھے بچا، نظر سے بچا، بطر یعنی خدا مجھے تکبر سے بچا۔ اب امام دعا کرتے وقت اللہ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِي، میرے رزق میں وسعت عطا کر۔ لفظ وسع کو سمجھے، عربی میں یہ لفظ وسع ہم کہتے ہیں ادبیات عرب میں، یہ ہمیشہ بغیر فی کے آتا ہے، یعنی مفعول فی النفس سے۔ تو یہاں پر اس کی جو معنی ہے وسع کی، وہ وسع وہ معنی نہیں ہے جو لفظی ہم معنی کرتے ہیں۔ یہاں پر وَأَوْسِعْ فِي رِزْقِي، وسعت کی معنی یہاں پر اے خدا میرے رزق میں مجھے برکت دو۔ وسعت سے معنی کثرت نہیں ہے، وسعت سے معنی برکت ہے۔ امام فرماتا ہے اے خدا مجھے بے نیاز کر، غنی کر۔ کس طرح غنی کر مجھے، کس طرح بے نیاز کر؟ اس طرح کہ میرے رزق میں لوگ وسعت کی معنی لیتے ہیں، یعنی کثرت نہیں ہے۔ اے خدا مجھے یہاں پر میرے رزق میں برکت عطا کر، بارک فی رزق، یعنی میرے رزق میں برکت عطا کر۔ برکت جب ہوتی ہے تو ایک غنا، ایک امیری مفید، یعنی ایک ثروت مفید ہوتی ہے، ایک ثروت انسان کو نقصان دیتی ہے۔ ایک امیری انسان کو فائدہ دیتی ہے، ایک امیری انسان کو نقصان دیتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ثروت یعنی امیری کے آنے سے کچھ چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ پانی میں جائیں گے تو آپ کا بدن ضرور گیلا ہوگا، کہ انسان کہہ نہیں سکتا میں نے پانی میں چھلانگ بھی لگائی لیکن میرا بدن گیلا نہیں ہوا۔ تو امیری کے ساتھ کچھ چیزیں آتی ہیں، ایک تو انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، دوسرا انسان میں ہم نے کہا کہ حرص پیدا ہوتا ہے۔ تو
تو امام فرماتے ہیں خدا مجھے اس تکبر سے بھی بچا اور خدا میرے مال میں برکت عطا کر۔ اب اس برکت کے فلسفے کو سمجھے کہ مولا دعا کیوں کر رہے ہیں۔ جب مال میں برکت ہوتی ہے تو انسان بے نیاز ہوتا ہے، اور جب بے نیاز ہوگا تو جب برکت ہوگی تو انشاءاللہ انسان کے وجود میں مولا دعا کرے خدا غرور بھی ہٹا دے۔ اب مال جب زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے کہا اس میں حرص بھی آتا ہے، اس میں غرور بھی آتا ہے، لیکن جب خدا مال میں برکت عطا کرے گا، برکت میں مال کا حجم نہیں بڑھتا، اس کا سائز نہیں بڑھتا۔ میں بار بار اس پہ تاکید کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں مال بڑھا دے، مطلب میرے پاس 1000 ہے، اس کو 10,000 کر دے، 10,000 ہے 1 لاکھ کر دے، 1 لاکھ ہے 1 ملین کر دے، 1 ملین کو 10 ملین کر دے۔ ایک مرتبہ میں یہ کہتا ہوں پروردگارہ میرے مال کو برکت دے، بڑھاوا نہیں، برکت دے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ 1 ملین رہے گا لیکن اس میں برکت ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی جیب میں پیسے بہت ہوتے ہیں، آپ رات کو گھر آتے ہیں کہتے ہیں کہاں خرچ ہو گئے۔ ایک مرتبہ پیسے بہت کم ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں لے کر آتے ہیں، اسے کہتے ہیں برکت۔ اب ذرا برکت کو سمجھیے کہ برکت ہے کیا۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ مال بڑھے گا نہیں۔ ایک مرتبہ میرے پاس میرے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ ہے تو میرے وجود میں غرور بھی آئے گا، تکبر بھی آئے گا، حرص بھی آئے گا، وہ بڑھے۔ لیکن ایک مرتبہ میرے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ ہے، اب 1 لاکھ 1 کروڑ ہوا نہیں۔ جب 1 لاکھ ہوگا تو میں غرور کیسا کروں گا؟ ظاہر 1 لاکھ پہ میں غرور کر، لوگ ہنسیں گے بھائی اس کے اکاؤنٹ میں 1000 ہے یہ غرور کر رہا ہے۔ تو 1000 پہ کیسا تکبر، 1000 پہ کیسی منمانی۔ لیکن جب 1 کروڑ ہوگا تو وہ آئے گا۔ تو اس کا مطلب بڑھے گا نہیں تو غرور بھی نہیں آئے گا، لیکن برکت ہوگی، وہ برکت ہوگی تو میں کسی کا محتاج بھی نہیں رہوں گا، یعنی کفاف ہوگا، میرے گھر کے اخراجات چلتے رہیں گے کم مال سے، کیونکہ اس میں برکت بہت زیادہ ہے تو میری زندگی کے کام چلتے رہیں گے۔ تو مولا بھی اوسع علی فی رزقی، خدا میرے رزق میں کیا کر، برکت عطا کر۔